بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ ربیع کا مطلب ہے بہار، اول کا مطلب پہلا، یعنی بہار کا پہلا مہینہ شروع ہوا ہے۔ اور کل اللہ کی طرف سے واقعہ یہ ہے کہ ایک طرف مہینہ ربیع الاول کا شروع ہوا تو بہار کا پہلا دن بہار کے ساتھ شروع ہوا۔ ایسا موسم اللہ نے کیا کہ پنکھے بھی اے سی کی ہوا دے رہے، اور بہرحال یہ تو ایک بات ہے۔ کچھ آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرنے سے پہلے ایک بات یہ کہنا ضروری ہے، ہمارے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ دیکھیے ہمارے دین اور اسلام میں ہمارے نبی نے جو ہم کو شریعت دی ہے، اس میں سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے، اس میں رسم و رواج نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ محرم کا مہینہ شروع ہونے کے ساتھ ہی شہدائے اسلام کے جلسے کرنا واجب ہے یا سنت ہے۔ ایسے ہی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی سیرت کے عنوان سے جلسے کرنا ضروری ہے، واجب ہے، فرائض کا درجہ رکھتا ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، ایسا کچھ نہیں۔ بالکل صاف بات۔ پھر کیوں کیے جاتے ہیں؟ دراصل ہمارے بڑوں نے اپنی قوم اور اپنے لوگوں کے حال کو اندر سے جا کر دیکھا اور ٹٹولا، تو اکثریت کا حال یہ ہے کہ دنیا میں اتنا مست ہے اور اتنا غافل ہے، مہینے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اس غفلت کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ نہ ہم، نہ ہمارے بچے، نہ ہماری بچیاں، نہ ہمارے گھر کی عورتیں شریعت سے پورے طریقے سے واقف ہیں، نہ اسلامی تاریخ سے واقف ہیں، نہ اپنے اسلاف کو جانتی اور پہچانتی۔ وہ اتنی خلا ہو گئی ہے نہ جاننے کی وجہ سے کہ دلوں میں جو صحیح معنوں میں محبت ہونی چاہیے تھی اس پر بھی گرد بیٹھنے لگے۔ بھئی ایسا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے موقع کی مناسبت سے کچھ پروگرام رکھے کہ شاید کہ محرم کے مہینے میں جب شہیدوں کا تذکرہ ہے تو اپنے لوگوں کو بلا کر شہدائے اسلام صرف شہیدوں کا تذکرہ بیان کرنے کے لیے جلسے نہیں، شہدائے اسلام ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے، اور اس تحریک و مشن میں شامل ہو کر ان اعمال کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو جو تمام شہداء کرام نے وہ جن اعمال پر اپنی زندگی میں داخل کر دین و مذہب کے فروغ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا۔
ایسے ہی ربیع الاول کے خاص موقع پر یہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ آپ کی اس مسجد میں پچھلے سال ہوا، اس سال ہو رہا ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، تو لوگ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر ضرور حصہ لیں گے، شریک ہوں گے، کیونکہ آقا سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ رشتہ روحانی بھی رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ دونوں جہان میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آقا کے دامن کو تھامے بغیر نہ اس دنیا میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ اس دنیا میں نجات پا سکتے ہیں، نہ اللہ کے وہاں ہمارا کوئی مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال آج دوسرا جلسہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت میں جس خطے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہاں جو قبیلے رہتے تھے تو کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کو اپنا خدا مان رہا ہے، کوئی کسی کو اپنا حاجت روا مان رہا ہے۔ سفر کا الگ ہے، حضر کا الگ ہے، بیماری کا الگ ہے، پریشانی کا الگ ہے، کاروبار کا الگ ہے، ان گنت کوئی تعداد نہیں۔ اور یہاں تک کہ ہمارے یہ نوجوان ہیں، ان کو میں بتاؤں کہ جب سفر میں جاتے تھے تو روے کا یا آٹے کا اپنی عبادت کے لیے ایک تیار کر لیتے تھے، اور سفر میں جہاں ضرورت پڑ گئی رکھا، اور اپنے اعتبار سے جو ان کا طریقہ ہے اس طریقے کے اعتبار سے عبادت کرتے اور پھر آگے بڑھ جاتے۔ اور اس وقت کے جو دور جو تھا بہت فراوانی کا دور نہیں تھا، اور حال یہ ہوتا تھا کبھی کبھی کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا تو روے کا یا آٹے کا بنایا ہوا جس کی وہ خود عبادت کرتے تھے وہ اسی کو کھا جایا کرتے تھے، اسی کو کھا جایا کرتے، جس کی عبادت کر رہے ہیں اسی کو کھا جایا کرتے تھے۔ اور جو آسمانی کتابوں والے لوگ موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تو اس وقت وہ اس پر نہیں تھے جس پر ان کو نبی چلا کر گئے تھے۔ کتابیں باقی نہیں رہ گئی تھیں جو کتابیں نبی کے ذریعے سے ان تک کے پہنچی تھیں، سب میں تحریف ہو گئی تھی، بڑے حالات خراب تھے، کون سی برائی نہیں تھی جس نے جنم نہیں لیا تھا۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر رحم کھا کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ آئے وہ سال آپ حضرات خاص طور پہ دھیان میں رکھیے گا، عام الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ یہ لشکر آیا ہے، آپ کچھ اس کی حفاظت کا انتظام کریں، تو انہوں نے کہا خانہ کعبہ کا جو رب ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم حفاظت کر سکیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ننھی سی مخلوق کو بھیج کر پورے لشکر کو تباہ و برباد کیا۔ جو چڑیا ابابیل ہے وہ اپنے پنجوں میں اور ٹونک میں کنکری لا کر اوپر سے جو مارا ہے تو وہ بم کا کام کیا، پورا لشکر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو یہ وہ سال تھا جس سال آپ کی پیدائش ہوئی، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب جو تھے وہ خانہ کعبہ کی ذمہ داری انہی کے اوپر تھی، اور خاص طور پر
بڑے لیڈروں میں شمار ہوتا تھا اور بڑا مقام و مرتبہ تھا، ان کے سامنے کوئی زور سے بول نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے نیچے ایک قالین بچھائی جاتی تھی ان کے بیٹھنے کے لیے، اس قالین پہ کسی کی ہمت نہیں تھی وہ پیر رکھ دے اس کے اوپر، اتنا رعب اور دبدبہ اس وقت میں تھا۔ تو انہوں نے ایک منت مانگی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں یعنی خانہ کعبہ کے رب کے نام پر قربان کروں گا، یہ بات انہوں نے کہی۔ اور اللہ کا معاملہ ہے 10 بیٹے ہو گئے، سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ، بڑے چہیتے، بڑے پیارے، اخلاق کے بھی بڑے اعلیٰ منصب پر فائز، بڑوں کا ادب کرتے، چھوٹوں سے محبت کرتے۔ 18 سال کی جب ان کی عمر ہو گئی تو دادا نے، والد نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو خانہ کعبہ کے رب کے نام پر قربان کریں گے۔ بیٹوں کو بلایا، بیٹوں سے پوچھا کہ میں نے یہ منت مانگی تھی تو میرے 10 بیٹے ہو گئے ہیں، اب میں اپنا ایک بیٹا قربان کروں گا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ وہ جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے چلی تھی فرما برداری، اطاعت شعاری، ماننے کا جذبہ، وہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا یہاں تک پہنچا۔ تمام بچوں نے کہا ابا حضور ہم سب تیار ہیں، آپ اپنی نظر کو پورا کریں، اپنی منت کو پورا کریں، ہم سب تیار، جس کو بھی آپ چاہیں اس کو قربان کر دیں۔ ابو طالب نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پرچی ڈالیں گے۔ قرعہ ڈالا گیا، قرعہ میں عبداللہ کا نام نکل آیا، حضرت عبداللہ۔ اسی لیے میرے نبی نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ اب لوگ پریشان، ان کے والد عبد المطلب نے فیصلہ کر لیا کہ اب تو ہمیں اسی کو قربان کرنا۔ لوگوں نے آ کے سمجھایا، وہ تیار نہیں، پھر پرچی ڈالو، نہیں کچھ نہیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ پھر یہ ہوا کہ اچھا موقع دیجئے، مشورہ کر لیا جائے۔ تو پھر کہیں سے جا کے مشورہ کیا گیا تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ کسی کے قتل پر اگر خون بہا دیا جاتا ہے تو کئی اونٹ کا دیا جاتا ہے، تو یہ ہوا کہ 10 اونٹ کا۔ تو کہا 10 اونٹ ایک طرف بیٹھال کر پرچی ڈالی جائے، عبداللہ کا نام ڈالا جائے اور اونٹ لکھا جائے، اور اگر 10 پر اونٹ کی پرچی نہ نکلے تو بھی 10 اونٹ اور بڑھائے جائیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا، پھر 10 اونٹ بڑھا دیے جاتے، پھر 10 اونٹ بڑھا دیے جاتے، اس طرح سے 100 اونٹ تک کے نمبر آ گیا۔ اب جب آیا تو اب جب پرچی ڈالی گئی تو اونٹ کا نام پرچی میں نکل کر آیا اور حضرت عبداللہ کا نام نہیں آیا۔ عبد المطلب کہنے لگے ایسے نہیں ہے، 3 مرتبہ پرچی ڈالی جائے گی، اگر تینوں مرتبہ اونٹ کا نام نکلتے آتا ہے اور عبداللہ کا نام نہیں آتا ہے تو پھر اونٹ ذبح کیا جائے گا۔ پھر 3 مرتبہ پرچی ڈالی گئی، تینوں مرتبہ اونٹ کا نام نکلا، پھر 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ اور یہاں حضرت عبداللہ ان کی پشت میں اللہ کی طرف سے وہ امانت رکھی گئی تھی
جس امانت کو دنیا میں ظہور ہونا تھا، جس امانت کا دنیا میں آنا تھا، اور جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر ہدایت کو عام ہونا تھا، پھر جلدی سے کوئی رشتہ ڈھونڈا گیا۔ حضرت عبداللہ کا نکاح آمنہ کے ساتھ کیا گیا۔ یہ بہت وہ باتیں ہیں جو آج ہمارے بچوں کو، بڑوں کو نہیں معلوم ہوتی، بڑوں کو نہیں معلوم ہوتی، اور بلکہ یوں میں کہوں، کیا بتاؤں آپ سے مولانا، کل ایک پروگرام میں رات میں گئے تھے، تو وہاں ان لوگوں نے کوئز کا بھی پروگرام رکھا تھا، بچوں کا الگ بڑوں کا الگ، اور اس کوئز کے پروگرام میں بڑے شوق کے ساتھ یوں آئے کہ چلو ہم بھی کچھ سوال آئے گا ہم جواب دیں گے، تو اس سے مجمع اچھا جمع ہو گیا۔ بچوں سے سوال کیا جاتا، بڑوں سے سوال کیا جاتا۔ تو یہ سوال کیا گیا کہ عید جو ہوتی ہے کس مہینے کی پہلی تاریخ میں ہوتی ہے، اس مہینے کا نام بتایا جائے۔ کل کی بات ہے یہ، 30-40 باپوں داداؤں کی موجودگی میں سب نے ہاتھ اٹھائے، پھر نیچے کر لیے، بمشکل تمام ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے آ کے بتایا کہ عید کا مہینہ ہوتا ہے اور پہلی تاریخ کو عید ہوتی ہے، اور اس میں کیا کوئی نئی بات بتائی آپ نے؟ پھر ان کو ٹٹولا گیا، بتایا گیا، تو پھر ایک اس میں سے آیا سوچتا ہوا، دماغ پہ زور دیتا ہوا، اس نے آ کے بتایا کہ شوال کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے بڑوں کو اردو مہینے کے نام نہیں معلوم تو چھوٹوں کو کہاں سے معلوم ہوگا؟ ہاں بھائی، ہاں؟ عید کا مہینہ اس لیے ہے کہ سویاں ملتی ہیں، بقرعید کا مہینہ اس لیے معلوم ہے کہ وہ گوشت ملتا ہے، اور رمضان تو پھر افطاری کے لیے ہے ہی ہے۔ تو ایسے کام تھوڑی چلتا ہے بھائی، ہم چلے گا بھائی ایسے کام؟ بہرحال پھر حضرت آمنہ کے ساتھ آپ کی شادی کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ تجارت کرتے تھے، ملک شام ایک سفر کے لیے، تجارت کے سفر کے لیے تشریف لے گئے، واپسی میں مدینہ آئے، طبیعت خراب ہو گئی، اور یہیں مدینے میں انتقال ہو گیا، اور یہاں حضرت آمنہ کے وہاں خوشخبری آنے والی ہے۔ وہ امانت جو حضرت عبداللہ کے پاس تھی وہ حضرت آمنہ کے پاس آ گئی۔ بہرحال ایک بہت ہی گھر والوں کے لیے یہ واقعہ، یہ حادثہ بڑا دردناک تھا، والد کے اوپر بھی بڑا اثر تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا، پیر کا دن تھا، 571 عیسوی، بعض لوگوں نے 70 بھی لکھا ہے، 21 اپریل، کتنے اپریل بھائی؟ 21 اپریل 571 اور یا 570 عیسوی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ہاں، چونکہ پیدائش کی چاند کی تاریخوں میں اختلاف ہے، 12 ربیع الاول زیادہ مشہور ہو گئی تو وہ 12 ہی چل رہی ہے، لیکن پیدائش کی تاریخ میں اہل علم کا جو اس کا علم رکھتے ہیں وہاں اختلاف ہے، 9 ربیع الاول بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال مہینہ ربیع الاول کا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی پہلے دنیا میں بہار کا زمانہ آ گیا، ہریالی، بارش،
کھیتیاں لہلانے لگیں، لوگوں کو اطمینان لگنے لگا، جو چشمے سوکھے پڑے ہوئے تھے وہ بھر گئے۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، عام بچوں کی طرح سے نہیں، ایک انوکھے طریقے سے، ایک نرالے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ جب دنیا میں آئے ہیں تو آپ کی مٹھی بند تھی، کلمہ شہادت کی انگلی بلند تھی، مٹھی بند، کلمہ شہادت کی انگلی بلند۔ اور جو ڈاکٹر تھیں اس وقت میں، دایا، انہوں نے آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر ماں کے پہلو میں لٹالا، فوراً جو ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا اس بچے کو آئے ہوئے، ایک دم سے وہ بچہ کروٹ بدلتا ہے اور سجدے میں چلا جاتا ہے، کروٹ بدلتا ہے اور سجدے میں چلا جاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی طرح کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، دایا نے نہلانے کی تیاری کی تو آپ پہلے سے نہائے ہوئے تھے۔ اللہ کے نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ایک انوکھے طریقے سے بھیجا۔ دنیا میں آنے کے بعد جب بچہ آتا ہے تو گھر کے افراد کچھ دنوں کے بعد اس کا ختنہ کراتے ہیں، لیکن ہمارے نبی جب دنیا میں آئے ماں کے پیٹ سے ختنہ کیے ہوئے تھے، آپ کا ختنہ نہیں کرایا گیا۔ آپ کے دادا کو جب پتہ چلا تو کہنے لگے کہ میں کہتا تھا کہ میرا پوتا بڑا نامور نکلے گا، بڑا نورانی ہوگا، بڑا بلند ہوگا۔ بہت خوش ہوئے۔ دادا نے فوراً اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ دادا نے کیا رکھا نام؟ محمد رکھا۔ اور محمد کے معنی کیا ہیں؟ ہاں بھائی بتائیے۔ تعریف کی جائے جس کی۔ اور اللہ نے ایک نام رکھا، اللہ نے کیا نام رکھا؟ احمد۔ اللہ نے کیا نام رکھا بھائی؟ احمد۔ دادا نے نام محمد، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماں نے نام احمد رکھا، لیکن قرآن پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام احمد رکھا۔ کیسا پیارا نام! اور یہ نام وہ نام ہے جس نام میں ہی میرے اللہ نے پہلے سے یہ نظام بنا دیا کہ نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں رہے گا۔ جس طریقے سے پوری زندگی بغیر نقطے کی کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ایسے ہی میرے اللہ نے نام بھی جو رکھا گیا اس کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ سمجھے بھائی؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش آپ کی ہونا شروع ہوئی۔ مکے کے لوگوں کا ایک ماحول تھا وہاں کا کہ شہر سے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب والوں کو سب سے زیادہ فکر رہتی تھی اپنی زبان کی۔ ہم لوگوں کو اپنی زبان کی فکر نہیں رہتی۔ ہمارا بچہ اردو نہیں بول پاتا تو نہیں بول پاتا، انگلش بول لیتا، ہم اسی میں ویری ویری گلیڈ ہیں، ہے نا بھائی؟ لیکن نہ پڑھ پاتا ہے نہ بول پاتا، ہم کو اس کی فکر نہیں، اردو کے الفاظ نہیں سمجھ پاتا۔ تو کیا ہوا؟ اب تو حال یہ ہے کہ ایک بچہ ابھی کچھ دن پہلے ملا، اس کو وہ ہم سے پوچھنے لگا مولانا صاحب 55 کس کو کہتے ہیں؟ نہیں معلوم اس کو۔ پیدا ہونے کے بعد صرف انگلش صرف انگلش صرف انگلش۔ اور اس پر ہم بہت خوش ہیں کہ میرا بچہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اس کو ہم نے اپنا سب کچھ بھلوا دیا، جو ہمارے پاس تھا وہ ہم نے اس کو بھلوا دیا۔
لیکن عرب کے لوگ سب سے زیادہ فکر کرتے تھے اپنی زبان کی، لغت کی سب سے زیادہ ان کو فکر رہتی تھی، تو وہ دیہات میں اس لیے بھیجتے تھے کہ وہاں آب و ہوا بھی اچھی ہوتی ہے اور زبان اچھی ہوتی ہے، فصیح زبان بلاغت کے ساتھ۔ چنانچہ گاؤں سے عورتیں آتی تھی، بچوں کو لے جاتی تھی، آئیں، ان کا بچہ ان کا بچہ ان کا بچہ ان کا بچہ، سب جلدی جلدی لینے لگیں، اور کچھ عورتیں یہاں آئیں کہ ایک بچہ اور ہے، آمنہ کا بچہ ہے، وہ بچہ ایسا بچہ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا۔ آج بھی جس طریقے سے یتیم کو کوئی نہیں پوچھتا، اس وقت میں بھی یتیم کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا تھا، ارے اس کو کون لے گا۔ امیروں کو بچے لے کے نکلی، ایک تھی جس کے مقدر میں اللہ نے یہ نعمت لکھی تھی، حضرت داعیہ حلیمہ۔ ان کی اونٹنی کمزور، دھیرے 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 بیچاری مکے آئی، اور جب آئی تو یہاں سب ہو چکا تھا، سب لٹ چکا تھا۔ یہاں بچے کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے فوراً تیار ہو گئی، اپنے شوہر سے پوچھا کہ واپس خالی جانے سے اچھا یہ ہے کہ ایک بچہ لے آ جائے تاکہ کوئی ہم کو تانا نہ دے۔ لیکن ادھر اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اللہ نے دودھ کی نہریں جاری کر دی۔ جب اونٹنی پر بیٹھے تو اونٹنی اتنی تیز رفتار چل رہی ہے، ہوا سے باتیں کر رہی ہے، اور جو پہلے آگے نکل چکی تھی وہ سب پیچھے رہ گئیں۔ اب پکار پکار کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارے حلیمہ، اب تم کون سی سواری سے آ رہی ہو؟ ایسا قیمتی بچہ لے کر حضرت داعیہ حلیمہ بچے کو لے کر گئیں، اور گھر میں وہ روشنی پورے مکان کے اندر، کفایت لکھا ہے کتابوں میں کہ انہیں بلب چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایسی روشنی گھر کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو رہے ہیں، آپ کی پرورش ہو رہی ہے، مدت پوری ہوئی، پھر یہاں واپس لائے گئے۔ یہاں بیماری چل رہی تھی، تعاون پھیلا ہوا تھا، پھر واپس کیا گیا۔ آپ یہاں آئے، دائی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے، اور اب آپ اور دیکھیں بچپنا، لیکن اللہ کی طرف سے کیسا نظام، اور بچپنے سے آپ کیسی محتاط زندگی بسر کرائی جا رہی ہے، اور کس طرح سے حق والوں کو حق دینے کا نظام بچپنے سے ہمارے نبی نے پیغام دیا، بچپنے سے ہمارے نبی اس پر چلے ہیں اللہ کے نظام کے تحت۔ کہ دائی حلیمہ کے بھی بچے تھے، ہمارے نبی ایک طرف سے دودھ پیتے تھے اور دوسری طرف اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اس کی طرف سے منہ نہیں لگاتے تھے، بکریاں چرا رہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ان کے گھر کے لوگ سب ڈر گئے، ان کے گھر کے لوگ سب ڈر گئے، ان کے رضائی بھائی سب لوگ میدان میں تھے۔ اچانک کچھ فرشتے آئے، اور فرشتوں نے آنے کے بعد ان کو لیا، ان کو لٹالا۔ جنت سے کچھ لے کر آئے تھے، تھال وغیرہ، پانی لے کے آئے، زمزم لے کے آئے، اور اگر یوں کہا جائے غلط نہ ہوگا، دنیا کی سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی۔ فرشتوں نے ہمارے نبی کے سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا، تشت میں رکھ کر اس کو دھویا، صاف کیا کہ اب میرا محبوب بڑا ہو رہا ہے۔ تو بڑے ہونے کے بعد جو جوانی کی چیزیں ہوا کرتی ہیں وہ چیزیں نکل جائیں، صاف ہو جائے میرے نبی کی۔ چنانچہ جب آ کر بھائیوں نے آ کر بتایا، فرشتوں نے اپنا کام کیا اور رکھا، اور یوں ہاتھ پھیرا اور فرشتے چلے گئے۔ بچے یہ سب لے کر آئے، دائی حلیمہ کو واقعہ بتایا۔ دائی حلیمہ ڈر گئیں کہ کہیں کوئی بڑا حادثہ اگر ہو گیا تو پھر کیا کیا جائے گا، پھر جلدی سے لا کے مکے میں چھوڑ۔
اب آپ گھر پہ رہ رہے ہیں، 6 سال کی عمر ہو گئی آپ کی جو والدہ آمنہ تھی کئی مرتبہ من بنا چکی تھی اپنے بیٹے کو لے کر باپ کی قبر پہ جائیں گے، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر آپ کی عمر جو اب 6 سال کی تھی تو آمنہ نے فیصلہ لیا چلتے ہیں، اور لے کر مدینہ تشریف لائی۔ حضرت عبداللہ کی ایک قنیز تھی، وہ آپ کے ساتھ سفر میں تھی۔ پھر اس کے بعد مدینے میں جب آپ گئے پہنچے تو وہ اہل کتاب جو یہودی لوگ تھے، جو عیسائی تھے، ان لوگوں نے جب ان کو دیکھا ہمارے نبی کو، فوراً اپنی کتابیں کھولیں اور کتابوں میں نبی کے آمد کی جو بشارتیں لکھی تھی، جو نشانیاں تھیں، اس کو دیکھا، اس کو پڑھا۔ تو وہ لوگ جو علماء تھے ان کے، وہ لوگ آپس میں یہ بات کہنے لگے کہ یہ بچہ جو ہے وہ تمام نشانیاں جو ہماری کتابوں میں ہیں، یہ نشانیاں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، کہیں آخری نبی نہ ہو۔ اب لوگوں کے اندر بے چینی بڑھ گئی اور چھپ چھپ کر دیکھنے لگے آ کے۔ والدہ نے جب دیکھا، انہیں احساس ہوا کہ میرے بچے کی نگرانی ہو رہی ہے، ڈر گئیں کہ میرے بچے کو کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ فوراً واپس ہوئی مکے کے لیے، اور ابھی راستے ہی میں تھیں ابوا کے مقام پر بخار آ گیا، طبیعت خراب ہو گئی، اور ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ وہ سمجھ گئیں کہ مجھے بھی اب یہاں سے مکے ہم نہیں جا پائیں گے، بلکہ میری موت آ رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اپنے پاس بیٹھالا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ ماں پر کیا بیت رہی ہوگی کہ باپ دنیا میں آنے سے پہلے چلا گیا، اور ہماری بھی حالت کچھ اس طرح کی ہے کہ ہمیں بھی شاید جانا پڑے، میرے بچے کا کیا ہوگا۔ آنکھیں ڈبڈبا گئیں، سر پر ہاتھ رکھا، چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور پھر جو کنیز ساتھ میں تھی ان کو بلایا، ان سے کہا دیکھو ایک امانت تمہیں سونپ رہی ہوں، یہ امانت ان کے دادا تک پہنچا دینا۔ پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو۔ کیا بیتی ہوگی ہمارے نبی پر، کوئی نہیں، اکیلے ہیں، اور وہ جو کنیز تھی وہ تھی۔ جیسے تیسے اسی جگہ پر ان کو دفن کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مکہ آیا، دادا نے ان کی کفالت کی 2 سال، 6 سال کے تھے ماں چلی گئیں۔ 8 سال کی عمر میں دادا بڑی محبت کرتے تھے، جس قالین پر کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، ہمارے نبی اس قالین پر جا کر بیٹھ جاتے تھے اور چلتے پھرتے تھے۔ لوگ منع کرتے تھے کہ یہاں نہ بیٹھو، تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے سب کو ڈانٹا، یہ میرا پوتا ہے، یہ دنیا میں نام کرے گا، بڑا اچھا بچہ ہے، اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے، اس کو منع مت کرنا۔ اور ابھی 2 ہی سال ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسا۔ 8 سال کی عمر میں اتنے بڑے بڑے حادثات، ذرا سوچئے، 8 سال کی عمر ہے۔ اب آپ کے چچا ابو طالب، انہوں نے گود لے لیا، اپنی کفالت میں لے لیا، اور پھر ابو طالب نے حق ادا کر دیا سرپرستی کا۔ ان وقتوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محلے کے بچوں کے ساتھ بھی رہتے تھے،
لیکن بچوں کا حق ادا کرنے کی فکر رہتی تھی، کسی کے حق کو مارنے کی فکر نہیں رہتی تھی۔ بڑوں کا ادب اور احترام کرتے تھے، اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اسی لیے دھیرے دھیرے لوگوں کے دلوں میں ایسی جگہ بنی، ہر شخص کی آنکھوں کا تارا بن گئے، اور دیانتداری اور ایمانداری کو دیکھ کر ہر شخص نے ان کا نام رکھا صادق اور امین۔ سمجھے بھائی؟ بچپنے کے اندر آپ کا بچپنا بڑا نرالا بچپنا ہے، صفائی ستھرائی کا خاص خیال، سطر کا بڑا خیال۔ ایک موقع پر سطر کھل گیا، بے ہوش ہو گئے، پھر اس کو بند کیا گیا، آپ ہوش میں آ گئے، اور پھر دھیرے دھیرے کر وہ وقت آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو۔ اللہ کا فرشتہ غار حرا میں آپ کے پاس آیا، قرآن پاک کی چند آیات لے کر، اقرا بسم ربک الذی خلق، چند آیات لے کے 5 آیتیں۔ ہمارے نبی نے یہ فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے، حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا، پھر آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر سینے سے لگایا۔ تیسری مرتبہ میں جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ میں پڑھتے گئے۔ یہ پہلی قرآن کی آیت، پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی۔ حضرت جبرائیل کو پہلی مرتبہ ہمارے نبی نے دیکھا، اور یہ ایسا واقعہ تھا کہ آپ کو دہشت ہو گئی، آپ بے چین ہو گئے، غار حرا سے سیدھے اپنے گھر آئے۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کر پوری تفصیل بتائی، تو حضرت خدیجہ نے سن کر کیا بات کہی کہ میرے سرتاج، آپ گھبرائیں نہیں، آپ ڈرے نہیں، آپ کا خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، دکھ بھرے لوگوں کو آپ تسلی کا سامان کرتے ہیں۔ تو آپ جب اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو آپ کا خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اور قرآن کی آیتیں دھیرے دھیرے نازل ہوئیں، اور پھر احکامات بھی نازل ہوئے، اور کچھ یہ کہا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ آپ کو کام دیا گیا، آپ نے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، خاندان کے رشتہ داروں کو سب کو جمع کیا۔ ہم بھی جمع کرتے ہیں، لیکن ہمارا جمع کرنے کا مقصد دوسرا ہوتا ہے، ہمارے نبی نے جمع کیا اس کا مقصد دوسرا ہے۔ خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اللہ کی بات رکھی، پیغام رکھا، دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ ایمان لانے والوں میں خاندان کے گھر کے عورتوں میں حضرت خدیجہ پہلے نمبر پر، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نمبر پر، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست تھے حضرت عثمان، ان سے جا کر حضرت ابوبکر نے بات کی، پھر وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر ہاتھ میں ہاتھ ملایا اور مشرف با اسلام ہوئے دھیرے دھیرے۔ لیکن ایک دم سے کایا پلٹ گئی، جو لوگ آپ سے محبت کرتے تھے وہ دور ہونے لگے،
تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیا۔ گلیوں میں چل رہے ہیں، کوڑا پھینکا جا رہا، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اونٹ کی اوجڑی ڈالی جا رہی، ستایا جا رہا، پریشان کیا جا رہا، اور جو لوگ آپ کے ساتھ میں کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت سخت معاملات کیے جا رہے ہیں۔ کسی کو تپتی ہوئی گرم ریت پر گرم گرم پتھر کی چٹانیں رکھ کر زمین پر کھینچا جا رہا ہے، جیسے کہ حضرت بلال، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا جو کلمہ پڑھ رہے ہو توحید کا، اس کو چھوڑ دو، لیکن حضرت بلال ہے آہد آہد کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ اور کبھی ایک طرف عورت حضرت سمیہ شہید کی جا رہی ہیں، ایسے ہی ان کے گھرانے کے کئی لوگوں کو شہید کرا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ ابو جہل نے گلے میں پھندا ڈال کے ایسا کھینچا کہ آنکھیں باہر نکل کر آ گئی۔ ابو جہل نے تانا دیا اور کہا پکارو اپنے محمد کو، تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے، پکارو۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے جسم کے تمام اعضاء تیرے کلمے کے لیے، تیرے دین کے لیے قربان ہیں، اے اللہ، لیکن بات آ گئی ہے تیرے محبوب پر، اے اللہ اپنے فضل سے میری آنکھوں کی روشنی کو واپس کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی آنکھوں کی روشنی پھر بحال ہو گئی، پھر واپس آ گئی۔ طرح طرح سے نئی نئی شکلوں سے ستایا جا رہا، پریشان کیا جا رہا، اور تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، آپ کو قید کر دیا گیا ایک گھاٹی میں، شعب ابن ابی طالب کے نام سے گھاٹی، اور خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھ کر لٹکا دیا گیا، کوئی کچھ نہ خریدے نہ بیچے، کچھ نہیں دے گا، ان کا بائیکاٹ۔ اب حال یہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں۔ ہمارے بچے جو اس وقت میں وہاں ان کے بچے تھے، پیاسے تڑپ رہے ہیں۔ ہمارے نبی کبھی کسی بچے کے جا کے منہ میں انگوٹھا لگاتے، کبھی کسی بچے کے جا کے منہ میں انگوٹھا لگاتے، اور وہ تھوڑی دیر چوستا، سیراب ہو جاتا۔ بعض صحابہ کرام پتے چبا رہے۔ ایک کے بارے میں واقعہ لکھا ہے، استنجا کرنے کے لیے گئے، وہاں کھڑ کھڑ کی آواز آئی تو ایک چمڑے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھا کر لائے، جلانے کا کوئی سامان تھا، اس کو جلایا گیا، اس کا سفوف بنایا گیا، وہ کھایا گیا، پتے کھا کھا کر، اور اسی طرح کا فضلہ بالکل جانوروں کی مینگنیوں کی طرح سے ہو رہا ہے، اور اس طرح سے زندگی بسر کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ اعلان، دیمک کھا گئی، اور پھر وقت پورا ہوا۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر ساتھ دینے والی بیوی حضرت خدیجہ بھی دنیا سے رخصت ہو، اور آپ کے چچا ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آزمائش پر آزمائش ہو رہی ہے، آزمائش پر آزمائش ہو رہی ہے۔ آپ نے طائف کا بھی سفر کیا، 3 وہاں کے سردار تھے، ان سے جا کے ملاقات کی، ان سے بات کی، لیکن تینوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اوباش لڑکوں کو لگایا، اور سڑک کے دونوں طرف لڑکے کھڑے ہیں، ہمارے نبی بیچ میں جا رہے ہیں، لڑکے اینٹیں مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، ہمارے نبی خون سے لہو لہان ہو رہے ہیں، اور یہ لڑکے تالی بجا رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، لیکن میرے نبی کیا دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، یہ قوم، میری قوم کے لوگ مجھے جانتے نہیں، اے اللہ ان میں کوئی ایسا پیدا فرما دے جن کے ذریعے سے اللہ ہدایت کو عام فرما دے۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، میری قوم کو ہدایت دے دے، اس لیے وہ جانتے نہیں مجھ کو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ طائف والوں کے لیے اگر بد دعا کر دیتے میرے نبی
تو طائف کے لوگ ہمیشہ کے لیے ختم و برباد ہو جاتے، لیکن بد دعا نہ کر کے میرے نبی نے دعا کی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ طائف کا ایک نوجوان اپنی جوانی کی حالت میں ہندوستان کا سفر کر کے اور دین لانے کا ذریعہ بنا ہے، محمد ابن قاسم۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستایا گیا، بہت پریشان کیا گیا، لیکن میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اللہ کے احکامات کو بندوں تک کے پہنچاتے رہے، اور پھر دھیرے دھیرے کر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے اپنے شہر مکہ کو 13 سال کے بعد چھوڑنا اور ہجرت مدینے کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی طرف سے حالات سازگار ہوئے، پھر وہ دن بھی آئے کہ جب فتوحات کا دور تھا، وہ دن بھی آئے جب اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگ اسلام میں در جوق داخل ہونے لگے، اور اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کا بول بالا ہوا، اور اسلامی نظام، اسلامی شریعت جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس نظام کے تحت لوگوں نے زندگیاں گزارنا شروع کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کا دنیا میں کوئی نام نہیں تھا، دنیا میں کوئی مقام نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ساتھ، نبی کی تعلیمات کی وجہ سے ان کی زندگیوں کو نکھار دیا، اور پھر یہ وہ لوگ بنے جو دنیا کو چلانے والے بنے، یہ وہ لوگ بنے جو دنیا میں حکومت کرنے والے بنے، دنیا کا نظام چلانے والے بنے۔ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اور جن کے بارے میں اسی زمین پر نبی کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کرا دیا گیا، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المہتدون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ان لوگوں کو ہدایت ملی، کامیابی ملی، نبی کی بات مان کر ملی، نبی کے طریقے کو زندگی میں لا کر ملی، نبی سے سچی محبت کرنے پر ملی، نبی کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کرنے پر ملی، اور یہاں تک کہ نبی کے ایک ایک طریقے کو کس طرح سے عمل کیا ہے۔ ایک بات بتا کر بس بات ختم کرنا ہے کہ اس طرح سے عمل کیا ہے، ایک صحابی اپنی سواری پر چلے جا رہے ہیں، سڑک پر ایک جگہ پر اپنے سر کو اپنی سواری کے بالکل چپکا کر اور تھوڑی دور تک چلے، پھر سر کو اونچا کر لیا۔ ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر آپ نے اپنا سر نیچے کیوں کیا؟ کہا ایک مرتبہ میں اپنے آقا کے ساتھ یہاں سے نکلا تھا، یہاں پر ایک دو پیڑ تھے، ان کی شاخیں بڑی لمبی تھیں، میرے آقا نے اپنے سر کو جھکایا تھا کہ وہ شاخیں سر سے نہ ٹکرائیں، اور پھر تھوڑی دور پر جا کر اپنے سر کو اٹھا لیا تھا۔ تو آقا کا غلام آج ادھر سے نکل رہا ہے، تو اس کی مجال کیا ہے کہ وہ سر اٹھا کر چلے؟ میرے آقا یہاں سے سر جھکا کر چلے تھے، تو غلام بھی سر جھکا کر چلے۔ اس طرح سے دین شریعت کی حفاظت کی، اس طرح سے دین و شریعت کو بچایا، اس طرح سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سونے کی دعا بتائی تھی، ایک سونے کی دعا بتائی تھی۔ وہ نہیں جو ہم لوگوں نے بچپنے میں یاد کی تھی، بڑھاپے تک کام چلا رہے ہیں، دوسری دعا ہے، بڑے ہو کر اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اس میں آخر میں ہے آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو آپ نے نازل فرمائی، اور اس نبی پر ایمان لایا جس کو آپ نے بھیجا ہے۔ ایک صحابی نے ایک کو دعا سکھائی، انہوں نے دعا یاد کی، سنایا، تو یہ پڑھا آمنت بکتابک الذی انزلت ورسولک وبرسولک الذی ارسلت۔ صحابی کا چہرہ سرخ ہو گیا، حالانکہ معنی میں کوئی فرق نہیں، نبی کی جگہ رسول لگا دیا، صحابی کا چہرہ سرخ ہو گیا،
کہا غلط پڑھ رہے ہو، نبی ہے، نبی کہو، میرے نبی نے ہم کو نبی پڑھایا، نبی سکھایا، نبی یاد کرایا، مانا اگرچہ وہی ہو لیکن میری ہمت نہیں ہے کہ میں الفاظ بھی بدل کر سکوں۔ تو اس طرح سے دین و شریعت کی حفاظت کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت اپنے اندر پیدا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، اور اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائیں اور سکھائیں، چھوٹی چھوٹی سی کتابیں لائیں اور بچوں کو پڑھائیں۔ انشاءاللہ جب بچے جانیں گے تو ضرور مانیں گے، جب جانیں گے تو ضرور مانیں گے۔ جانتے نہیں ہیں، جن کو جانتے ہیں ان کو مانتے ہیں، جن کو ہم نے جنوایا فلمی ایکٹر کو بچے جانتے ہیں، پلیئرز ہیں کرکٹ کے، بچوں نے ان کو پہچانا، ان کو جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے ہمارے بچے غزوہ خیبر کا ہیرو کون تھا، غزوہ احد کا ہیرو کون تھا، اسی طریقے سے اسلام کی پہلی جنگ ہوئی اس کا ہیرو کون تھا۔ ہمارے بچے نہیں جانتے کہ اس میں کون کون شہید ہوئے، کس نے کون کون سی قربانی دی ہے، کس طرح سے ہوا ہے۔ ہمارے گھروں میں تذکرہ نہیں، مذاکرہ نہیں، کھایا پیا سو گئے، موبائل لیا، یوں بیٹھے وقت کو گزارتے رہے۔ اور بلکہ میں اپنی بات ختم کر کے ایک بات کہتا ہوں کہ ہم بچپنے میں ایک بات سنا کرتے تھے کہ مہاتما گاندھی کے 3 بندر ہوتے تھے، سبھی لوگ، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے۔ ایک کا کام تھا کچھ دیکھنا نہیں ہے کسی کی طرف، کسی کی سننا نہیں ہے، کچھ بولنا نہیں ہے، یہی تو تھا۔ لیکن اب ہمارے بچوں نے، ہم نے اپنے بچوں کو ایسا عادی بنا دیا کہ موبائل کا، وہاں 3 بندر تھے، یہاں موبائل کا ایسا رسیا بنا دیا کہ اب ہمارے گھر میں کوئی بھی مہمان آئے، بچے موبائل ہاتھ میں لے لیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سلام کرتے ہیں، چپ پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ 1 گھنٹہ بھی بیٹھا رہے مہمان اور چلا بھی جائے تو انہیں ہوش نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر ہمارے چچا آئے تھے، ماموں آئے تھے یا کون آیا تھا، وہ اسی میں لگے رہے۔ اتنے رسیا بنانے کے بعد اب کیا ہم امید کرتے ہیں وہ وقت پر نماز ادا کریں گے اور وقت پر اور اللہ کے احکامات پر وہ چلیں گے، بلکہ جس چیز کا نشہ سوار ہو گیا ہے اسی کے نشے میں مست رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اس کے نشے کو بھی ختم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جو کچھ ٹوٹی بوٹی باتیں کہی گئی ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔